الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے طہارت کی 3 چیزوں کے بات ہوئی۔ کہ انسان کیسے اپنے آپ کو پاک رکھے، غسل پہ بات ہوئی، وضو پہ بات ہوئی، اور پھر تیمم کا بھی بیان ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سے نماز کی بات شروع کرتے ہیں کہ ہم سب کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے یا کہتا ہے کہ اس کی نماز سنت کے مطابق ہے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس تک پہنچی ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ ان تمام احادیث پر عمل کرے۔ اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ نماز میں مسلمانوں میں جو اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ہم کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جان بوجھ کر سنت کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی نماز جو سنت کے خلاف ہوگی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی حدیث مل گئی، وہ سنت کے خلاف نماز اس وجہ سے ہے کہ علم نہیں پہنچا۔ اور اگر اسے علم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی تو یقیناً اس کے مطابق اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کرتا۔ اس لیے یہ موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور نماز کے سارے مسائل شاید ہی کسی کو آتے ہوں، مگر عمومی طور پر ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور علم ہو کہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ اور پوری شریعت میں یہ واحد عبادت ہے جس کو اللہ نے ہر حال میں ضروری قرار دیا ہے، اور صرف ایک ہی صورت میں اس کی معافی ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کا دماغ کام نہ کرے۔ چنانچہ بچے پہ نماز اس لیے فرض نہیں قرار دی گئی کہ بچے کو اللہ کی اتنی معرفت حاصل نہیں ہے۔ پاگل پر نماز اس لیے فرض قرار نہیں دی گئی کہ پاگل آدمی عقل سے خارج ہے، اسی لیے پاگل آدمی سے قبر میں حساب و کتاب سوال و جواب کچھ نہیں۔
اور اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ پاگل آدمی کو مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ کی تلقین نہ کی جائے، کیونکہ وہ پاگل ہے۔ ممکن ہے کوئی اسے کہ کلمہ پڑھو تو وہ کہے نہیں پڑھتا، پاگل ہے، کوئی کفر کا جملہ پڑھ دے اور اس کے مخالفین یہ کہیں کہ اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا کیونکہ کفر پہ مرا ہے، یہ معاشرے میں اچھی خاصی ایک انتشار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے پاگل کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ اس سے نماز معاف ہے۔ اور ایسا آدمی جو بے ہوش ہو جائے اور اس کی بے ہوشی 6 نمازوں سے زیادہ ہو جائے تو اس پہ بھی نماز معاف ہے، کیونکہ اس کو اس وقت عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ قومے میں چلا جائے تو نماز معاف ہے۔ اب یہ جتنی صورتیں ہیں سب کی سب وہ ہیں جن میں عقل زائل ہو گئی، خواہ مستقل زائل ہوئی اور خواہ وقتی طور پہ۔ اور اس نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں سب شرائط کے ساتھ ہیں، اور اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیمار ہو گیا ہے تو چھوڑ دے۔ فرمایا اچھا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی مشکل ہوتی ہے اور وہ آدمی صرف اپنی آنکھیں ہلا سکتا ہے، پلکوں سے اشارہ کر سکتا ہے، تو اس طرح نماز پڑھ لے اپنے تصور اور خیال کے ساتھ، اور نماز کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اور حکمت اس کی یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی کی رویت اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہے اور ہم اسے مانتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ زندگی کا سب سے اچھا دن وہ کرے جس دن اس سے ملاقات ہو، بغیر اس بات سے کہ اللہ ناراض ہو اور بغیر اس بات سے کہ اللہ ملے اور اس کا غضب نازل ہو۔ اللہ جس دن ملے سب سے اچھا زندگی کا دن وہ خدا کر دے، اور جمہور امت میں سب کے سب اس بات سے قائل ہیں کہ قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دیدار کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ عقیدے کا وہ فرق ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ وہ سرے سے خدا کے دیدار کے، خدا کو دیکھنے کے قائل ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو انسان میں صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کو دیکھے اور برداشت کر لے اور مر نہ جائے، یہ قوت نماز کے ذریعے پیدا ہوتی۔ آہستہ 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 حاضری کی کیفیت ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب برسہ ہے تو قبر میں سب سے پہلا منظر جو دکھایا جاتا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سورج ڈوبتا ہے ایسے ہی شام کا وقت اس کو دکھایا جاتا ہے جب اپنے کفن سے اٹھ کے بیٹھتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے تمہارے جوتوں کی چاپ، تم اسے دفن کر کے قبر پہ مٹی ڈال کے ابھی فارغ نہیں ہوتے ہو، فرشتے اسے دکھا دیتے ہیں اور اسے ایسے لگتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ کہتا ہے دعونی للصلاۃ، چھوڑو مجھے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ اور جس شخص کو یہ کیفیت مل جاتی ہے اس سے قبر کا عذاب اور سوال و جواب نہیں ہوتے، اس لیے کہ فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ تو اپنی نماز کی فکر میں ہے، اللہ کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں کوئی چیز بھی نہ ہوتی، صرف یہی ہوتا کہ قبر کے عذاب سے جان چھٹتی ہے، یہ بھی عذاب نعمتوں میں دیکھتے ہیں۔ شکر کریں کہ قبر میں سوال جواب اور عذاب سے جان چھٹ جائے۔ قبر کا عذاب
بہت شدید چیز ہے، لوگ جانتے نہیں وہاں پر کیا بیتتی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو میں تمہیں بتا دوں کہ وہاں پر کیا بیتتی ہے تو تم اپنے بستروں پہ سو نہ سکو اور تم اپنے گھروں میں رہ نہ سکو، تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اگر تمہیں پتا چلے قبر میں کیا ہوگا۔ یہ حقیقت میں آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کھلتی اس وقت ہے جب قبر میں پہنچتا ہے اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ فیما کنتا، چوتھا سوال یہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ دے لے اس کا جواب، زندگی گزاری غفلت میں، زندگی گزاری فضول کام کرتے ہوئے، زندگی گزاری اپنے کبر اور طاقت کا اظہار کرنے میں، اور زندگی گزاری لوگوں کی غیبت میں، جھوٹ میں، اور زندگی اس پہ گزاری کہ کسی طرح پیسہ جمع ہو جائے، اور زندگی اس پہ گزاری کہ کسی طرح اپنا عہدہ مل جائے، ساری زندگی اس کی نظر ہو گئی۔ اب فرشتوں کو دے لے جواب کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں تھپڑ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں فیما کنتا، اس ماحول میں زندگی کہاں گزاری؟ وہ کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے مجبور تھے، کوئی اچھا کام کر نہیں سکتے تھے۔ اور فرشتے کہتے ہیں لم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، اس معاشرے اور ملک کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں نہیں چلے گئے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کو کہا کہ نماز پڑھیں، یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ مسجد نہیں نہ آتے، میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے اپنی جگہ نماز پڑھانے کو کسی اور کو کھڑا کروں اور ان کو جا کر گھروں میں آگ لگا دوں۔ اور یہ نماز واحد ایسی چیز ہے، یہ حدیث کئی مرتبہ آپ کے سننے میں آئے گی، یہ واحد ایسی چیز ہے جس میں اتنی سخت زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے، اتنی سخت زبان آپ نے کسی چیز کے بارے میں نہیں کہی۔ شراب پی کے لوگ آئے ہیں اور آپ کے سامنے آئے ہیں، اور ایک آدمی نے کہا کسی کو اور گناہ پہ کہ خدا کی شراب پہ کہا کہ اللہ کی لعنت، تو اس پہ اللہ کے رسول آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، اور یہ لڑکا بار بار وہ کرتوت کرتا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس لڑکے کے شراب پینے سے، لیکن داؤد چھوڑو اسے۔ اور ہو تم کہتے ہو کہ خدا کی لعنت ہو، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ اس سے توبہ کی توفیق دے، اللہ اس کی بری عادت چھڑا۔ کوئی گناہ بڑے سے بڑا اس نے اتنی سخت زبان نہیں استعمال کی جتنی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان استعمال کی ہے۔ ایک آدمی کو سجدہ کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا دیکھو مرغا ہو گیا ہے یہ، ایک آدمی کو اور طرح دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کو دیکھو یہ ایسے بیٹھتا ہے جیسے کتا بیٹھتا ہے، ایک اور کو دیکھا اسے کچھ اور ارشاد فرمایا، ایک اور جگہ آپ نے فرمایا یہ جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور فرض پڑھتے ہیں نماز امام کے ساتھ اور خطبے میں نہیں بیٹھتے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ تو گدھے ہیں جن پہ کتاب میں کوئی لاد دے، گدھا فرمایا۔ کتابیں لادنے کا مطلب یہ کہ مسئلہ انہیں بھی پتا ہے، علم ہے کہ جمعے کے لیے جلدی آنا چاہیے، کیوں دیر سے آتے ہیں؟ فرمایا گدھے ہیں یہ۔ اب یہ حدیث سنائی جا سکتی ہے کسی کو، اور سوچنا چاہیے کہ لوگ کس کی زبان سے گدھے بن رہے ہیں اور کتے اور مرغ بن رہے ہیں۔ اتنی سخت زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے متعلق نہیں استعمال فرمائی جتنی نماز پڑھنے والوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کے فرمائی اور سمجھایا، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، یہ صحیح چیز ہے یہ صحیح چیز ہے یہ صحیح چیز ہے، اور مسلسل بتاتے رہے یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی فرمایا کہ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں دو چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ایک نماز کو اور ایک جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا۔
ایسے بغیر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں یہی سے آغاز ہوا ہے نماز کا، یہ پہلی حدیث ہے وہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سویا ہوا تھا اور چھت ہٹا دی گئی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سوئے ہوئے، اور ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی. اور ام ہانی کو اتنا قرب رشتے کا، اور حضرت ابو طالب جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، پھر ان کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ داماد تھے، پھر انہی کے بیٹے جعفر بن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگوں میں یہ سارا سلسلہ تھا. ام ہانی رضی اللہ عنہ اتنی بڑی خاتون تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا پیغام بھیجا کہ میرا رشتہ چچا زاد کے ساتھ ہو جائے، اور انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا میں یہ شادی نہیں کروں. دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام بھیجا، انہوں نے پھر منع کر دیا. تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، انہوں نے پھر منع کر دیا. بہت بچے تھے ان کے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شامل ہے. ہمارے ہاں کوئی منع تو کر کے دیکھے ان رشتوں پہ، لوگ قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام بھجوایا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ سے شادی میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا جو پرانا شوہر ہے اس سے میری اولاد زیادہ ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ کسی دن آپ سوئے ہوئے ہوں اور میرے بچے آپ کی نیند خراب کر دیں تو اللہ آپ یہاں پکڑ ہو جائے گی، میں اس سے ڈرتی ہوں، تو آئندہ مجھے رشتے کا پیغام ہی نہ بھیج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نہیں بھیجا، لیکن تعلق خاص اتنا تھا کہ صحیح بخاری وغیرہ ہی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے دیور کے متعلق کہا، جس دن مکہ فتح ہوا آپ نے کہا یہ اسلام کے خلاف نظمیں پڑھتا تھا، یہ تھا جو تکلیف دیتا تھا، اس کو قتل کرو ولو بإحصار الصحابہ، بیت اللہ کے پردوں میں بھی چھپ جائے تو اسے قتل کرنا ضروری. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ بہن ام ہانی کا دیور کون ہے، وہ بھاگے تلوار لے کے، اور وہ آگے بھاگ رہا تھا. اسے پتا چلا کہ میرے قتل کا حکم ہو گیا ہے، اور مکہ کی ایک گلی میں بھاگتے ہوئے اپنی بھابھی ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہو گیا، اور اس سے کہا کہ ام ہانی بھابھی مجھے بچاؤ بچاؤ. تو انہوں نے اشارہ کیا یعنی پلنگ کے نیچے گھس گیا، انہیں نہیں سمجھ آئی کیا، اور پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ گئے. انہوں نے کہا بہن وہ کدھر ہے تمہارا دیور؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے اس کے قتل کا، وہ پلنگ کے نیچے چھپا ہوا. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اچھا علی تم ٹھہرو بھیا میں چلتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بات کرتی ہیں، اور یہ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے فتح مکہ سے فارغ ہو کے سارے دن میں، اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چادر تان کے ادھر کو کھڑی تھی تاکہ کپڑے پیش کریں، اور یہ داخل ہوئی ہیں جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، دروازے سے ہی بولنا شروع کر دیا اور کہا رأیت ان علی، اللہ کے رسول آپ نے دیکھا ہے میرے بھائی علی کو وہ چاہتا ہے میرے دیور کو قتل کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی یہ آواز تم میں ہانی کے اندر جی وہ حاضر ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن کے تشریف لائے، اور ام ہانی مسلسل بول رہی تھی، اور ام ہانی نے کہا آپ علی کے متعلق میرے دیور کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا جاؤ اور علی کو کہو، لوگوں کو کہو اجرنا من نجرت یا ام ہانی، ام ہانی آج کے دن جسے تم نے بخش دیا ہم نے بخش دیا، جسے تو نے بنا دی ہم نے بنا دی، جسے تو نے معاف کیا ہم نے معاف کیا. یہ تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے اللہ بار بار حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتوں کو جوڑو، اپنی رشتے داریوں کو جوڑو، اپنے تعلقات کو صحیح کرو، کیونکہ انسان کی قوت اس کے خاندان کے ساتھ ہے، اہل و عیال کے ساتھ ہے، معاشرے میں طاقت اس کے چچا ماموں وغیرہ وغیرہ جو رشتے ان کے ساتھ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھت کھول دی گئی ام ہانی کے گھر کی،
اور میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور پھر اس میں ایمان اور حکمت دو چیزوں کو لا کے فرشتوں نے بھر دیا، اور میرے دل کو انہوں نے صاف کیا زمزم کے پانی سے، اور میں دیکھ رہا، اور پھر وہ مجھے لے گئے، اور آسمان کے پہلے دروازے پہ جب دستک ہوئی تو اس نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ ان کا میں جبریل۔ ان کا کون ہے تمہارے ساتھ؟ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ بھوڑیا ہم جا، اس سے کہا جبریل نے کہ خود نہیں تشریف لائی، یہ بلایا گیا تو اسے دروازے کھول۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے مختلف آسمانوں پہ دیکھا، اور میں نے دیکھا ایک بہت بڑا مجمع ہے، ایک طرف تو روحیں ہیں، دوسری طرف بھی روحیں ہیں، وہ آدمی ایک بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ مرحباً بابن صالح، اچھے بیٹے کا آنا بڑا مبارک ہوا۔ فرمایا میں نے دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا یہ آپ کے والد آدم ہیں۔ میں نے کہا یہ خوش ہوتے ہیں اور روتے ہیں؟ اس نے کہا دائیں طرف جو ان کے بچے ہیں یہ جنتی ہیں، اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور الٹے ہاتھ جو ان کے بچے ہیں جو جہنمی ہیں انہیں دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں آخر پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 50 نمازیں فرض کی، اور میں آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا واپس جائیے، میری امت سے 2 نمازیں فرض تھی، پڑھ کے نہیں دی، آپ کی امت کہاں سے 50 پڑھے گی؟ اور آپ نے فرمایا میں پھر گیا، اللہ نے نمازیں کم کر دی، اور آخر پہ اللہ نے کہا کہ ما یبدل القول لدی، ہم جب فیصلہ کر لیں تو ہم بدلہ نہیں کرتے، ہم نے نمازیں 50 ہی رکھی ہیں اب بھی، لیکن ہم نے یہ کر دیا کہ آپ کی امت کی ہر ایک نماز 10 کے برابر ہمارے یہاں ہے۔ جو ایک مرتبہ فجر پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نمازوں کا ثواب دے گا، یعنی 10 فجر اس کے لیے ہو جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے کہا کہ میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر وہ آئے ایک مرتبہ، میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اللہ سے کچھ کہتے ہوئے، اور اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمان 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک نماز صبح کی اور ایک عصر کی، بعض کہتے ہیں کہ مغرب کی، اس سے پہلے 5 نمازیں نہیں تھیں، اور 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 2 صبح پڑھ لی 2 شام کو پڑھ لی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 سال تک یہ 2 نمازیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ پڑھی ہیں۔ معراج میں یہ 5 نمازیں فرض ہوئی، اور اس سے اگلے دن سے جبریل امین آئے، اور جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور جہاں پر اب حتیم ہے، اس حتیم سے ذرا پہلے جہاں اب بھی امام کعبہ کا مصلی ہوتا ہے بعض اوقات، وہاں پہ انہوں نے کھڑا کیا اور 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں، اور پھر اگلے دن آئے اور پھر 5 نمازیں پڑھائیں، اور 10 نمازیں 2 دن میں پڑھا کے بتایا کہ آپ کی ہر نماز کا وقت یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ اب آئندہ بیانات ہوتے ہیں۔